بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کافی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 2 یا اس سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں، تو میری ریکویسٹ ہے اگر اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں 50 سے زیادہ کمنٹ آ گئے تو ضرور آپ ایک دن میں 1 سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ واٹ عبدال، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ زینب نے غصے سے پوچھا تھا۔ تم تو مائی لو، کیا کر رہا ہے یہ یہاں؟ ہمنا نے آنکھ مارتے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کیونکہ تمہارے دماغ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، زینب نے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، اس نے آنکھ ونک کی تھی دوبارہ سے اور عبدال کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گی ہمنا، کیا کرنے والی ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس دیکھتی جاؤ اور ہاں میری ہاں میں ہاں بھی ملاتی جانا، شاطرانہ لہجے میں کہا تھا اس نے، اور وہ سر ہلا گئی تھی۔ فہا سے پوچھو رسم، مومن کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ میں نے اس کو بھی سٹیج پر بھجوانا ہے، مسز رندھاوا نے کہا تھا۔ وہ مومن کی کال آئی تھی، ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ نکاح والے دن ہی آئے گا۔ آپ اس کو سب کے سامنے انٹروڈیوس ابھی مت کروائیں، اگر آپ نے کروانا ہی ہے تو یہ کہہ دیں کہ وہ باہر ہے، ویسے مجھے فوفو اعتبار نہیں اس پر، آگے آپ دیکھ لیں، ارسم نے پری پلین بتاتے کہا تھا۔ مگر ارسم اچھا ٹھیک ہے، اس کی شادی کا میں ابھی اناؤنس نہیں کرتی، میری دل سے دعا ہے کہ وہ کبھی بھی بارات لے کر نہ آئے، انہوں نے مجھے دل سے کہا تھا۔ آپ بد دعا دے رہے ہیں اسے، ارسم نے شرارت سے کہا تھا۔ اگر بات فہا کی بہتر زندگی اور بہترین مستقبل کی ہے تو یہی سمجھ لو تم بھی، انہوں نے برائی آواز میں کہا تھا۔ وہ ٹرسٹ میں سب ٹھیک ہو جائے، پریشان مت ہوں، اس نے انہیں گلے لگاتے کہا تھا۔ آئی ہوپ ارسم سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا۔ جاؤ اور جا کر فہا سے بات کرو اور بتاؤ اسے کہ اس کی شادی ہم اسی دن اناؤنس کریں گے جب مومن آئے گا بارات لے کر، کیونکہ ہمیں اس پر اعتبار نہیں، یہ نہ ہم سب کو بتا دیں اور وہ بارات لے کر نہ آئے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں بات کرتا ہوں، وہ اطمینان دلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی جب وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا اسے نظر آیا تھا۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں کالی شال کاندھوں پر لیے، اجڑی بکھری حالت میں مغرور بنا، ماتھے پر بیلٹ ڈالے فرصت سے اسے گور رہا تھا۔ سامنے آئینے پر 2 چہرے جگمگا رہے تھے، آگے وہ کھڑی تھی، اورنج گرین بلو امتزاج کی مکس فل گھیردار کلیوں والے ٹخنوں تک فراق پہنے، جس کا پچھلا گلا اگلے گلے کی نسبت کافی گہرا تھا اور ڈوریوں سے بندھا ہوا تھا۔ پاؤں میں تلے والا خصہ پہنے وہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ پر کانوں میں پھولوں کے بندے اور ہاتھوں میں گجرے اس کی فا کو اور زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ اس کی نظروں کے اثار میں خود کو محسوس کرتے اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، دوپٹہ سیٹ کرتے ہاتھ بھی بری طرح کانپے تھے، پلکیں عارضوں پر گری لرز رہی تھیں اور سانسیں کہیں سینے میں ہی دب گیا تھا۔ اپنی ہی حالت سے خوفزدہ ہوتی وہ پلٹی تھی، مگر پیچھے کھڑے ہائیسم نے ہلکی سی بھی جنبش نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ راہ فرار ڈھونڈتی وہاں سے جاننے لگی تھی کہ وہ بجلی کی تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ مسز فہا، مومن بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، یہ ڈریس آپ نہ پہنتی تو اس کی قسمت میں اتنا پیار لکھا ہی نہیں جانا تھا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ہٹو ہائی، اس نے فراق کو آگے سے پکڑ کر اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا تھا جب وہ اسی سائڈ پر کھسک کر دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ویسے آپ کے مومن غصہ نہیں کرے ہوں گے کہ آپ ان کی دی ہوئی ڈریس کی بجائے میری دی ہوئی ڈریس میں اپنی مایوں سیلیبریٹ کر رہی ہیں، چبھتی نظروں سے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ نو نہیں، وہ میں بتا چکی ہوں کہ مجھ سے جل گئی تھی وہ، اس نے مصرن جواب دیا اور دوسری سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسی سائڈ پر پھر آگے آ گیا تھا۔ یہ بھی بتاؤ گی کہ کسی کے دل کو جلا کر خاک کر آئی ہو، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے کہا تھا۔ دفتن وہ قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بتاؤ فہا سلطان چودھری، یہ بھی بتاؤ گی کہ کسی کے عشق کی قبر پر گلی مٹی کا لیپ لگا کر اسے زندہ دفنائی ہو۔ وہ اس کے پیچھے ہوتے قدم کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھا رہا تھا اور وہ اس کے لفظوں کی باز گوشی سے دہر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے بڑھتے قدم اور اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہائے پلیز، جس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں اس کے کرنے کا فائدہ۔ اسے ڈرتے ڈرتے پیچھے کو قدم لیے تھے اور دیوار کے ساتھ لگی تھی جا کر۔ ریلی تمہیں لگتا ہے میرا عشق بے مطلب ہے؟ کس نے حق دیا تمہیں میرے عشق کی توہین کرنے کا؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اگلے سیکنڈ میں وہ اس کی گردن دبوچے کھڑا تھا، اس کا دل سوگا تھا اس کی بات سن کر۔
اپنے جذبات کی توہین سن کر میں یہ نہیں کہہ رہی، پلیز ہائی چھوڑو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ چھڑوا سکتی ہو خود کو، مجھ سے تو چھڑوا لو، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہتے اب اس کی دونوں کلائیوں کو دوسرے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا، اور وہ پوری کی پوری اب دیوار کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا چہرہ اب 1 انچ کے فاصلے پر بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے جنون پر ایک لاچارگی، قرب اور درد کی عبرت رقم تھی، جسے تاحال فہا نے گھبرا کر پڑھنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی کہے سے مکرنا نہیں چاہتی تھی۔ کس کے لیے اتنا سجی سمری ہو؟ اس کے لیے کہ وہ آئے گا اور تمہیں سراہے گا۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ نہ مر۔ شٹ اپ آئی، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، تمہیں کوئی حق نہیں اس میں بولنے کا۔ اس نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا، ریئلی پرسنل میٹر؟ تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف ہوں میں کیا؟ میں نہیں جانتا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ وہ گرایا تھا اس کے چہرے پر، اور اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی تھی کہ اس کا سانس حلقے میں ہی دب کر رہ گیا تھا۔ مجھے چھوڑو، پین ہو رہا ہے، فنسی آواز نکلی تھی اس کے حلق سے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور درد دکھتے وہ پل بھر میں نرم پڑا تھا، اور اس کی گردن پر گرفت بھی نرم کی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کی حالت پر جھٹکے سے کھینچ کر سینے میں بھیج کر سر کے بالوں پر لب رکھتے تھے، اور پھر اس کی آہستہ آہستہ کمر سلائی تھی۔ فا تم ٹھیک ہو؟ اس کو گہرے سانس لیتے دیکھ پوچھا تھا۔ وہ بدلے میں اپنے گجرے والے ہاتھوں سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، ہائی نہیں ہوتا مجھ سے اب، اور میں مار لوں گی خود کو، اور تمہیں پلیز مت آزمائش بن کر میرے سامنے آیا کرو۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ساری آزمائشیں تم بنا رہی ہو فا، ہمارے رشتے میں شروع سے ہم تھے، میں تھا، تم تھی، ہماری نوک جھونک تھی، پھر یہ سب کیسے کر لیا تم نے؟ سب غلط کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ تم اچھے ہو آئی، تم مجھ سے بیٹر ڈیزرو کرتے ہو۔ اس نے اس سے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا، میں اچھا نہیں ہوں، نہ مجھے اچھا بننا ہے، مجھے فا چاہیے، کوئی اور نہیں۔ دوبارہ سے باہوں میں بھرا تھا اسے، اور اس کی ناک کی ٹاپ پر بنے تل پر انگوٹھا ریب کیا تھا جو سرخ رت ہو رہی تھی۔ مومن آنے والا ہوگا، چھوڑو مجھے آئی، یہ زبردستی مت کرو، اس نے خود کو چھواتے کہا تھا۔ مومن مومن مومن، اب اگر تم نے ایک بار بھی اس کا نام لیا تو آئی سویئر فا، ابھی اور اسی وقت تمہیں بھی مار لوں گا اور خود کو بھی ختم کر دوں گا۔ سائیڈ پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کی شاہراہ پر رکھتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ پیچھے اس کی گردن پکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھیں کہ وہ لرز گئی تھی اس کے جنون سے۔ ہائی شٹ اپ، پاگل سمجھا ہوا کیا؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ قربانیاں دے کر کیا ثابت کر لو گی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ زویشہ کے پیار میں پاگل تھا، پھر اچانک سے تم اس کے پیار میں پاگل ہو گئی، وہ بھی ایک دن کے اندر اندر۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ بے وقوف بنا کر مجھے تم جیسا چاہو گی ویسا کر لو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہاری فا، نہ تو زویشہ کسی قیمت پر اس کی جولی میں ڈالوں گا اور نہ تمہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس نے میری عزتوں پر نظر ڈالی ہے تو اسے میں وہ موت دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ ابھی تو اس کے پیچھے بندے لگا دیے، مگر سالہ میرے بچوں کا ہونے والا ماموں نہ جانے کس بلب میں دبکا بیٹھا ہے، مل جائے چھوڑوں گا نہیں اسے، مگر چھوڑوں گا اب میں تمہیں بھی نہیں۔ حد دیکھنا چاہتی ہو یوں تو تم کتنی تکلیف دے سکتی ہو مجھے؟ اس نے شہرا پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں وہ اس کے منہ سے یہ سب سن کر خوف سے آنکھیں پھیلا گئی تھی، یعنی اسے آدھا سچ پتہ تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ سیریل کلر ہے اور جلد بازی میں کچھ غلط کر گیا تو یہ سوچتے ہی اسے ایسے لگا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ غلط فہمی ہے تمہاری نہیں ہے غلط فہمی، یہ میری بالکل بھی نہیں ہے میری غلط فہمی۔ اس کو کھینچ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کے بیلی بٹن پر پسٹل رکھی تھی اس نے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کھلے بال دوسرے کندھے پر ڈال کر اس کے کندھے پر توڑی رکھ کر اس کے کان کے پاس مونچھیں ریب کی تھیں۔ گہرا سانس لیتے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ اور پسٹل کے دباؤ سے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑی تھی اس کی، اور رہی سی کسر اس کی مونچھوں کی چون اور دہتی سانسوں کی سرگوشی نے پوری کر دی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی اور اس کی قربت میں دل مچل اٹھا تھا، مگر فہد سلطان چودھری نے کمزور پڑنا سیکھا ہی کب تھا۔ مجھے مجبور مت کرو خود سے نفرت کرنے پر۔ ہائی چاہ کر بھی زبان میں اور لفظوں میں نفرت کی تاثیر نہیں گھول سکی تھی وہ، کیونکہ دل تو ہمک رہا تھا اس کی قربت پر۔ ریلی تو آج بتا دو وہ دنیا کو کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ اس کے کان کی لو پر پھونک مارتے بازو سے پکڑتے اسے آئینے کے سامنے لایا تھا۔ وہ لرز گئی تھی اس کے ہر دہشت بھرے لمس پر۔ قمیض کی سائیڈ پاکٹ میں پسٹل رکھی تھی، اس کے بال پیچھے کیے تھے، دوپٹہ سیٹ کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے ہاتھوں سے
کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس کو خود کو سیٹ کرتا دیکھ وہ خوفزدہ ہوتی پوچھ بیٹھی تھی۔ جانے کیوں ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں اس کے۔ باہر جا رہے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ، اور باہر جا کر تم پوری دنیا کے سامنے بتاؤ گی کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ اگر تم نہ بتا سکی تو پھر میری ٹرن، میں بتاؤں گا دنیا کو کہ ہیثم ولید خان تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنی شال کو کانتوں پر سیٹ کرتے، بالوں میں انگلیاں چلاتے، اپنے بال ٹھیک کرتے، اس نے ماتھے پر بال لائے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، مت کرو بھائی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس نے لرزتے لہجے میں کہا تھا، مجھے نہ لوگوں کی کال پرواہ تھی، نہ اب ہے اور نہ رہے گی۔ اس کی گالوں پر لٹتے آنسوں کو ہاتھوں سے چلتے اس کی پیشانی پر لاب رکھتے کہا تھا، اور پھر اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے وہ اس کے ساتھ بریڈل روم سے نکلا تھا۔ اس کی ٹانگیں لرزی تھیں، کوشش کی تھی ہاتھ چھڑوانے کی، مگر بے سود تھا۔ اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ جیسی ان دونوں نے قدم بہہ رکھا تھا کہ ساری لائٹس بند ہوئی تھیں۔ ایک سپاٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی تھی، کیونکہ مووی میکر اور فوٹوگرافر کو بتایا گیا تھا کہ 3 کپلز ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں آگے بڑھا تھا۔ فضا میں سارے مہمانوں کی ہوٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ڈی جے نے پل بھر میں سونگ بدلا تھا، سنو ایک تھی کانچ کی گڑیا، سنو ایک تھی پیار کی پڑیا، صدقے اس پیار کے۔ یہ تالیوں کی گونج، نعروں نے، سٹیوں نے سب کو ان کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مغرور بنا چل رہا تھا، اور وہ سہمی اس کے ہاتھ کی گرفت میں کلائی کو چھڑواتی ہولے ہولے بس ہلکان ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ ظالم بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ کتنے لوگوں نے تعریفی سندیں لٹائی تھیں ان پر۔ ارسم سویرا رندیوا اور مسز دراب، احاب، ایشو، زویشا سب ہونک بنے دیکھ رہے تھے دونوں کو۔ وہ سٹیج پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ فہا، ارسم سلطان چودھری اور ہیثم ولید خان، اناؤنسمنٹ کرو۔ احاب نے ڈی جے کے پاس جا کر کہا تھا، اور اس نے اس آخری کپل کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ ارسم کے ماتھے پر کتنے بل نمودار ہوئے تھے یہ اناؤنسمنٹ سن کر۔ مسز دراب اور سویرا رندیوا الگ پریشان ہوتی، اور ہم نے نہ سمجھے سے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کیا ہیثم تم نے؟ ارسم نے اس کے پاس پہنچتے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ وہ بھائی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے بہہ لے جاؤ، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ہیثم کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بول گئی تھی، مبدہ وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ وہ جنون کی حد تک محبت کرتا ہے اس سے، اور پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ شٹ اپ فہا، تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی۔ وہ گھرایا تھا اس کے منہ پر۔ واؤ ماشاء اللہ ارسم، بہت خوبصورت بہنوئی ڈھونڈا ہے تم نے اپنا دونوں بھائی، بہت بہت خوبصورت ہے۔ اور فہا، اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے بیٹا، بہت پیارے لگ رہے ہو ایک ساتھ۔ ارہم کی ماما نے آگے آتے ہیثم اور فہا کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تھا، مگر آنٹی یہ، ارے مگر چھوڑو بھائی، فہا میری فیوریٹ ہے، سب سے پہلے مایوں کی رسم میں کروں گی، بیٹھو بیٹا، انہوں نے دونوں کو بٹھاتے کہا تھا۔ ارسم کی بات کاٹتے ہوئے فہا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ ہیثم کے چہرے پر گہری متبسم سی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر آنٹی آپ میری ایک بات جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو۔ ارسم، شاید اس میں کوئی مصلحت ہو، ابھی کچھ بھی کہو گے تو سب کے سامنے ہماری انسلٹ ہوگی۔ تم جانتے ہو نا کتنے بزنس ٹائکون یہاں پر موجود ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہماری برسوں کی کمائی عزت پر حرف لا سکتی ہے۔ اس نے اسے مدھم آواز میں سمجھاتے کہا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں، مگر ہیثم نہیں۔ ڈیم ریڈ کلس، اس نے تل ملاتے ہوئے غصے سے اسٹیج سے اترتے کہا تھا۔ سب کے سامنے ان دونوں کا کپل نیم اناؤنس ہو گیا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کس کی دلہن بننے جا رہی ہے، اور یہی اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے قاتلوں کے گھر اس کی بہن کی ڈولی اتری۔ اس کا موڈ بری طرح بدلا تھا۔ باری باری سب ان دونوں کو ابٹن لگا رہے تھے۔ فہا سلطان چودھری کو ہیثم ولید خان کے نام کا ابٹن لگا تھا، اور ہیثم ولید خان کو فہا سلطان چودھری کے نام کا ابٹن لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں مرنا چاہتی ہوں مسز رنداوا، مسز دراب نے سبکی سے کہا تھا۔ ارے نہیں مسز دراب، آپ کو پتہ ہی نہیں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں کتنی خوشی ہوں۔ اسی پل کا تو انتظار تھا شدت سے، مجھے نہیں پتہ تھا میرا رب اتنا قریب ہو کر میری سن لے گا۔ جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دے بس اسے، انہوں نے دل سے خوش ہوتے کہا تھا۔ میں ابٹن لگا کر آتی ہوں۔ مسز دراب ان کے سامنے سے ہٹی تھی۔ جی اب چلے، میں بھی آتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پورے ہال میں گانے گونج رہے تھے، سب خوش تھے، ہوٹنگ ہو رہی تھی، چہرے مسکرا رہے تھے۔ ہیلو ارسم، احاب، ارحام، زینم اور ہمنا اور عبدال ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ہیلو، کیسے ہو تم سب؟ ارسم کے ماتھے پر بال آئے تھے انہیں دیکھ کر، جبکہ ارحام اور احاب نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ آئی ہیو اے گریٹ نیوز فار یو گائز، زینم نے چہرے پر مسکرا لاتے کہا تھا۔
اچھا اور وہ نیوز کیا ہے؟ ایہاب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پہلے تم سب ہمنا کو مبارکباد دو، کل رات اس کا نکاح ہوا ہے۔ ابدال سے زینب نے کہا تھا، بالکل ویسے جیسا اسے ہمنا نے سمجھایا تھا کہنے کو۔ او واؤ، چھپی رستم، بڑی بہن سے پہلے ہی نکاح کر لیا اور بتایا بھی نہیں کسی کو، اور تو اور ایسے خالی والی مبارکباد ناٹ فیئر۔ ارحم نے مسکراتے کہا تھا اور باری باری ابدال اور ہمنا دونوں کو مبارکباد دی تھی، اور ایہاب نے مبارکباد دی تھی دونوں کو۔ ارسم تم کنگریچولیٹ نہیں کرو گے ہمیں؟ ہمنا نے ارسم کو بے تاثر کھڑے دیکھتے کہا تھا۔ ہم کنگریچولیشن ایکسکیوز می کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ وہ فہا اور ایشو کی وجہ سے تھوڑا اپ سیٹ ہے، بہنیں جا رہی ہیں نا گھر سے، ودا ہو رہی ہیں تو بس چپ ہے۔ ایہاب نے صفائی دی تھی۔ ہم کیا ایسا ہی ہے؟ ہمنا نے کھوجتی نظروں سے پوچھا تھا۔ یس بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تم بتاؤ رخصتی کا کب تک پلان ہے؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ فی الحال تو اس نکاح کے ٹائم پیریڈ کو انجوائے کرنے کا من ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایشو اور ہم نے انجوائے کیا۔ ہم نے مسکراتے کہا تھا، ارے شب بولو، ہمارے تو کرائسس ہی بہت چلے ہیں، کوئی بہت ہی منوس ہے جو ہاتھ پاؤں دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے، ایک بار مجھے وہ مل جائے میں اسے ایسا دوں گا کہ وہ دنیا سے ہی اٹھ جائے گا۔ اور ہم نے غصے سے کہا تھا، جبکہ زینب کا اور ابدال کا کہکہ بلند ہوا تھا اور ہمنا کا منہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کیا ہوا ایہاب نے ان کے ہنسنے پر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، ارحم کی دھونے والی بات پر ہنسے۔ خیر چلو آؤ انجوائے کرتے ہیں، ابدال نے کہا تھا اور پھر باری باری سب کو کھینچ کر لے گیا تھا۔ کیا مطلب یہ لڑکی ہیثم کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بیربل نے تصویریں دیکھتے کہا تھا۔ سر ہم نے بہت بار دیکھا، آپ کے گھر بھی گئے مگر مومن سر کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ کے پاپا سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ دوپہر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے جاننے کے جہاں جہاں امکان تھے ہم سب جگہ دیکھ ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ اس کے کارندے نے بتایا تھا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اسے وہ مایوں کے فنکشن پر نہیں ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، وہ سکھر نہیں گیا، اپنے کسی دوست کے گھر پر نہیں ہے، تو کہاں گیا؟ پھر وہ ہلکے بل چلایا تھا، سر اب آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں، سب جگہ تو ڈھونڈ آئے ہیں۔ سامنے کھڑے اس کے کرندے نے اس سے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہانپتے ہوئے کہا تھا اس نے، کہیں یہ مومن مجھے ڈبل کراس تو نہیں کر رہا اور یہ سب معصومیت کا ڈرامہ کر رہا ہو میرے سامنے تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکے۔ اس نے کمپٹی سہلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ کس بات کا بدلہ لے گا مجھ سے؟ کیوں ڈبل کراس کرے گا مجھے، جبکہ میں نے اسے جو کچھ بتایا، جو کچھ دکھایا وہ سب کی اس کی حسب منشا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا سب فہا کا ساتھ۔ نہیں وہ مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے ہمیشہ میں نے سافٹ کارنر بنائے رکھا ہے۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے کہا تھا، تو پھر وہ کہاں گیا اتنی آسانی سے؟ وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آ سکتا، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پاپا نے تو اسے غائب کروایا، مگر پاپا کیوں غائب کروائیں گے؟ نہیں پاپا نہیں، یہ کسی اور کا کام ہے، اس نے جذب سے کہا تھا۔ گاٹ اٹ، کون ہے وہ؟ مومن نہیں، وہ لڑکی مجھے ڈبل کراس کر رہی ہے، وہ سپاہی مجھ سے ڈبل کھیل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح اس نے مومن کو بلوا کر اسے کڈنیپ کر لیا میرا سمجھ کر، اور اس طرح وہ زویشہ کی شادی ارسم سے کروا دے گی اور اپنے ہیثم سے۔ کیا مائنڈ ہے تمہارا سپاہی، مگر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم تو صرف مہر تک پہنچی ہو، دماغ تک نہیں۔ پلاننگز تو میرے دماغ سے ہوتی ہیں، زویشہ کو پسند مومن نہیں بیربل کرتا ہے، تم جیت کر بھی ہار جاؤ گے، یعنی تم بچوں والا کھیل کھیل گئی مجھ سے، مجھے اٹھانے کے بجائے مومن کو اٹھا لیا۔ ارے یار مجھے اٹھاتی نا، مگر تم نے بہت بڑی غلطی کر دیا ہے، مجھ سے دھوکہ کر گئی، مجھے دگا دے گئی ہو، اور اپنی بات سے مکرنے اور مجھے دھوکہ دینے والوں کی میری نظر میں سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ویسے بھی تم صرف اور صرف میرے راستے کا کانٹا ہو اور کچھ نہیں، تو کل کرے سو آج کرے سو ابھی، 2 دن بعد بھی تو تمہیں مرنا ہی تھا، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے دراز میں سے پسٹل نکال کر لوڈ کرتے کہا تھا، آئی ایم سوری مومن، مگر بیوقوف عورتوں کی اس دنیا کو ضرورت ہے نا، میرے خاندان کو جاننا بنتا ہے اس کا۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا تھا اپنی جگہ سے۔ کیا بیربل فہا کو مار دے گا؟ اور ہمنا نے ابدال سے نکاح کا جھوٹ کیوں بولا؟ سب سے کس کو لازمی شیئر کریں اور لائک بھی کیا کر، درخواست ہے آپ سے، خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔